دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجلس بدبخت لوگوں کی مجلس ہے، وہ محفل، وہ جتھا، وہ گروہ کہ جس میں مجلس برخاست ہو جائے، باتیں ختم ہو جائیں، اجلاس مکمل ہو جائے، لیکن میرا تذکرہ نہ کیا جائے، یعنی مجھ پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اس مقام رفعت اور بلندی سے نوازا ہے کہ اللہ بھی اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ اور ہمیں حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم نے میرے نبی پہ درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ یعنی عبادات میں ہم جب دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں اس امر کا اعلان کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو بلندیوں سے نوازا ہے، آپ کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ یعنی زمین پہ بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آسمان پہ بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسے برگزیدہ خاتم النبیین اور عظمت و شان والے پیغمبر کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، جن کا تذکرہ ہر جگہ پہ، جن کا ذکر ہر جگہ پہ اللہ حکم دے رہے ہیں، اے پیغمبر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ اپنے امتیوں کو میرے ابراہیم کا تذکرہ سنائیں، میرے ابراہیم کی سیرت سنائیں، میرے ابراہیم کے تذکرے آپ اپنے صحابہ کے سامنے رکھیں، قرآن پڑھ پڑھ کے میرے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ حضرات محترم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے جسے خاتم النبیین اور امام الانبیاء بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک اور نبی ہے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے امام بنایا ہے، فرمایا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ابراہیم کو امام بنایا ہے۔ ابراہیم میرا امام ہے توحید کے مسئلے میں، ابراہیم پوری دنیا کا امام ہے اللہ کی وحدانیت کے مسئلے میں، ابراہیم پوری امت، پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والا ہے اللہ کی توحید، اللہ کی یکتائی اور بڑائی کے اندر۔ ابراہیم بتانے والا ہے کہ اللہ کی ذات کو کیسے مانتے ہیں، اللہ کی ذات پہ کیسا توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ کیسا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کن چیزوں کی قربانیاں دینی چاہیے۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری کائنات کو جھٹلانے اور ٹھکرانے کا جذبہ کیسے ہونا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تیرے توحید ماننے، سمجھنے، عمل کرنے کے انداز کو اللہ نے اتنا محبوب جانا ہے کہ پوری کائنات کا تجھے امام بنا دیا ہے، اور ساری کائنات کے امام پیغمبر کو یہ حکم ہوا ہے، ہمیں حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایمان والو نبی کی زندگیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسن ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب تمہاری خوشیاں نبی کی خوشیوں کے مطابق ہونی چاہیے، تمہارے غم کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے حالات تم نے دیکھنے، آپ نے ان حالات میں کیا احکامات صادر کیے ویسے ہونے چاہیے۔ تمہارے شادی بیاہ، پیدائش، فوتگی، دنیا کے ہر معاملے میں تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا ہے، فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیغمبر آپ نے ابراہیم کی پیروی کرنی۔ کیسے پیروی کرنی ہے؟ جیسے میرے ابراہیم نے توحید کو پہنچایا، جیسے میرے ابراہیم نے اللہ کی توحید کو سمجھا، جیسے میرے ابراہیم نے اللہ کی یکتائی اور بڑائی کو سمجھا اور اللہ کی بڑائی اور یکتائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ نمرود کے سامنے تنہا کھڑے ہو کے ابراہیم نے اعلاء کلمت اللہ کیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیغمبر مشرکین کی باتوں سے غم زدہ نہیں ہونا، ان کی تکلیفوں سے غم زدہ نہیں ہونا۔ صحابہ پہ جو ظلم کرتے ہیں، جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو تمہیں مالی تنگیاں، جو تمہیں اپنے قبیلے کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے تنگیاں اور مصائب کا سامنا ہے، اے پیغمبر دل برداشتہ نہیں ہونا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جب بھی تمہارے دل پہ ان مشرکوں کے بوجھ گرا محسوس ہو، ابراہیم کی سیرت کو دیکھ لو، ابراہیم کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے ابراہیم کی سیرت کی پیروی کرنی ہے۔ ابراہیم نے اگر پرواہ کی ہے تو صرف عرش والے رب کی پرواہ کی ہے، باقی ابراہیم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دنیا جاتی ہے جائے، دنیا کا بادشاہ، دنیا میں 4 ہی لوگ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، 2 مسلمان اللہ کو ماننے والے اور 2 انکاری اللہ کو ماننے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، ذوالقرنین کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، اور جو نہیں ماننے والے ان میں سے ایک نمرود بھی ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ فرعون تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، فرعون مصر کا بادشاہ، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ اور اپنے آپ کو رب کہنے والا، اور ابراہیم اکیلا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، فرمایا ایک نوجوان پوری امت میں، صرف ایک نوجوان، ایسا نوجوان کہ جس کا باپ بھی اس کی بات کی تائید نہیں کرتا، جس کے خاندان والے بھی اس کی بات کی تائید نہیں کرتے، باپ نے گھر سے نکالنے کی نہیں بلکہ فرمایا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، بیٹے کو سب سے پہلے سنسار کرنے کی بات باپ کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں بھی ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا تو کیا کر سکتا ہے؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا۔ کہیں آگ میں کود جانا، کہیں بیوی بچے کو بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جانا جہاں انسان تو کیا جانور بھی نہیں پھر رہے، وہاں گھاس کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہے، پانی کی ایک بوند تک نہیں ہے۔ ابراہیم نے ایک ایک کر کے انسان کو جو چیز محبوب ہوتی ہے اللہ کی توحید میں اور اللہ کے رستے میں اس کی قربانی دی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذ قال له اسلم، اذ قال له ربه اسلم، جب ہم نے اپنے ابراہیم کو کہا ابراہیم مطیع اور فرما بردار ہو جا، اسلم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ تو نے کہا میں مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہوں، تو نے کہا اور میں نے مان لیا۔ اور پھر میرے اللہ نے ابراہیم کی ساری زندگی کا نچوڑ ان الفاظ میں بیان کیا، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ سارے نبی اللہ کے خلیل ہیں، سارے اللہ کے نیک بندے اللہ کے خلیل ہیں۔ ایک خلیل، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہ جسے میں اور آپ کہتے ہیں یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، فلاں پیغمبر اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سارے پیغمبر اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو نیک بندے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ لیکن ایک ابراہیم کی شان انوکھی ہے کہ پورے قرآن میں صرف ابراہیم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا دوست ہے ابراہیم، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور محبت کے جو دلی تعلق کے جو 8 رشتے اور 8 مراتب بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے بلند ترین مرتبہ خلت کا مرتبہ ہوتا ہے، خلت کا مرتبہ ہوتا ہے، خلیل بنانا ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، ہم نے بنایا۔ ابراہیم کے کام دیکھتے ہوئے ہم نے ابراہیم کو اس اعزاز سے نوازا ہے کہ ابراہیم آج کے بعد خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ابراہیم۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت، آپ سارے انبیاء کا بڑا احترام کرتے، بڑی محبت کرتے، لیکن جو محبت جو احترام جناب ابراہیم پیغمبر کا تھا وہ کسی اور پیغمبر کا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اس سے پہلے جب اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی تب بھی نبیوں سے ملے۔ معراج پہ گئے، آپ ہر آسمان سے مختلف انبیاء سے ملتے گئے۔ اللہ نے ابراہیم نبی کو 7ویں آسمان پہ بٹھایا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم کی کتنی عظمت ہے۔ 7ویں آسمان پہ ابراہیم پیغمبر، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ والے، انتہائی خوبصورت جوان، آپ کے بال بڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام انتہائی وجاہت والی شخصیت، گندمی رنگ اور انتہائی روب والی شخصیت جناب موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں یوں لگتا ہے اللہ نے آدھی کائنات کا حسن صرف یوسف کو ہی دے دیا ہے، اتنا خوبصورت پیغمبر، اتنا اعلیٰ پیغمبر۔ لیکن جب جناب ابراہیم کی باری آتی ہے تو اللہ کے رسول بیان اس طرح کر رہے ہیں، فرمایا انی لاشبہ، میں زیادہ مشابہت رکھتا ہوں بے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی ابراہیم خلقاً و خلقاً۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اخلاق میں بھی ابراہیم سے زیادہ میں ملتا ہوں، اور شکل و شباہت میں بھی ابراہیم سے زیادہ میں ملتا ہوں۔ یعنی ابراہیم کے ساتھ میری مماثلت اخلاق میں بھی ہے اور تخلیق میں بھی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اکثر جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کرتے کہ ابیکم، یا جد، اپنے دادا ابراہیم کہتے یا باپ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی لڑی اسماعیل، اور اسماعیل کی لڑی سے صرف جناب محمد رسول اللہ، باقی سارے پیغمبر اسحاق کی لڑی سے، آپ صرف اسماعیل کی لڑی سے۔ اس اعتبار سے نبوت کے رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم میرے دادا ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے صرف اسماعیل پیغمبر آتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے پیغمبر ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ کیسی ملت ہے؟ حنیفہ، یک طرفہ، ایک اللہ کو ماننے والی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ اگر نکال کے دیکھیں، قرآن کریم میں بار بار حنیفہ کا لفظ آتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی ہر چیز میں کمپرومائز کیا، دنیا کی ہر چیز کی قربانی دی ہے، اللہ کی توحید میں ابراہیم نے آنچ نہیں آنے دی، ذرا برابر بھی ابراہیم نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا، ذرا برابر بھی مصلحت نہیں، ذرا برابر بھی کوئی نرمی والی بات نہیں کہ اللہ کی توحید ہو اور ابراہیم پیچھے ہٹ جائے، جان تک دینے سے دریغ نہیں کیا۔ منجنیق پہ بندھے ہوئے، آسمان سے فرشتے آ کے کہتے ہیں ابراہیم حکم دیجیے، آگ اڑا کے انہی پہ الٹا دیتے ہیں، بارش برسا کے بجھا دیتے ہیں۔ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے جس کے لیے میں بندھا ہوا ہوں، میرا توکل، میرا بھروسہ، میرا یقین۔
میرے اللہ کی ذات پہ جس کے لیے آج کٹ مرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ حضرات محترم، جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ سلوٹیں بھی نہیں ہیں اور پریشانی بھی نہیں ہے، اور رب قدیر نے ابراہیم کا امتحان لے کے پھر آگ کو بھی حکم دے دیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم کا اتنا یقین اور توکل ایمان میری ذات پہ پختہ ہے کہ آگ سامنے ہے، ابھی پھینکے جانے لگیں پھر بھی اسے یقین ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آگ لوگوں کے لیے تو گرم ہوگی، جلانے والی ہوگی، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، وسلاماً سلامتی والی بن جا، ٹھنڈ ہو سلامتی والی بن جا۔ اور اللہ نے بنایا، پھر اللہ رب العزت نے، اللہ کی ذات ہے نا، وہ کچھ بھی کر سکتی، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک ابراہیم پوری دنیا کے بادشاہ اور اپنی قوم کے ساتھ ٹکر لینے والے، اللہ رب العزت نے ابراہیم کا تذکرہ آج بھی زندہ، اور آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ ابراہیم علیہ السلام واحد وہ پیغمبر ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑے غلط نظریات رکھتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بڑے غلط نظریات رکھتے ہیں، نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی وہ یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع، اور دیگر مذاہب جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں یا اس دور میں پائے جاتے تھے۔ ابراہیم ایک واحد ایسے پیغمبر ہیں کہ ہر مذہب والا انسان کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے عقائد و نظریات یہودیت والے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں۔ یہودیوں کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نقالی کریں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے عقائد و نظریات ابراہیم والے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اور اس پہ تعجب ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے کے مشرک لات منات عزا حبل کی پوجا کرنے والے بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ مشرک لوگ 360 بت میرے نبی نے جو بیت اللہ میں توڑے ہیں، ان میں ایک تصویر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، تصویر بنائی ہوئی ابراہیم پیغمبر کی، اور مکے کے مشرک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، اور ان سارے کاموں کو ملت ابراہیمی کی پیروی کہتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، برہنہ ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ لات منات عزا 360 بت، 360 قمری سال کے اعتبار سے 360 دن بنتے، ہر دن کا علیحدہ بت، اور اپنے آپ کو کہتے کیا تھے ہم ابراہیمی۔ کہیں سفر پہ جاتے، بت معبود ساتھ نہ ہوتا، اسی اونٹنی کے پیشاب سے ستو یا مٹی گوندھ کے اس کا ایک بت سا بنا لیتے اور اس کو پوجتے، اور عقائد و نظریات اور ذہن میں یہ رکھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اور سمجھتے کہ شاید ہم توحید پہ ہیں، ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج لوگ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا، اللہ نے جو آپ کو اسلام دیا، جو آپ نے شریعت ہم تک پہنچائی ہے، یہ خالص توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی۔ بتائیے مکے والوں سے رسول اللہ کی کیا دشمنی تھی کہ ایک لمحہ پہلے وہ کہہ رہے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ تو دور کی بات ہے، ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ بھی آپ پہ نہیں کیا، سوچ بھی نہیں سکتے آپ جیسا شخص جھوٹ بول سکتے۔ آپ کہیں کہ وادی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا، ہم مان لیں گے، صادق ہیں، امین ہیں، امانتیں آپ کے پاس پڑی ہیں، خاندان آپ کا حال ہے، آپ جیسا حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی توحید کا اعلان کیا، فرمایا تب لک یا محمد، نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اور کہیں اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں آپ حکم کریں، سرداری چاہتے ہیں سرداری دے دیتے ہیں،
رشتہ چاہتے ہیں ہم اعلیٰ نسب والا رشتہ دے دیتے ہیں، آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، لیکن توحید سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، فرمایا اے پیغمبر یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تمہاری ہر بات میں گنجائش نکال سکتے ہیں، توحید میں کوئی گنجائش نہیں، لکم دینکم ولی دین، تم دین اپنا اپنے پاس رکھو، ہمیں اللہ کی توحید مبارک ہے۔ کیا تورات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء کے تذکرے، اچھی باتوں کے تذکرے نہیں تھے؟ انجیل میں نہیں تھے؟ کیا انسانی عقل ان چیزوں کو نہیں مانتی؟ مانتی ہے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، مسئلہ توحید سے تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اے پیغمبر جب تو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے نا قرآن پڑھ کے، ولوا علی ادبارہم نفورا، یہ مکے کے مشرک اس وقت تجھ سے پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے مشرکوں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا اس وقت جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، جو مشرک لوگ ہیں، جو دیگر چیزوں پہ اپنے توکل اور بھروسے رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو دیگروں کو اپنا کرنی دھرنی والا سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے میں نہیں، قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، فرمایا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس وقت ان کے دل سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دل سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، باتیں کڑوی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ بندہ لڑائی ڈال رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ بندہ باپ بیٹے میں اور رشتہ داروں میں دشمنی ڈال رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ بندہ معاشرے سے ہٹ کے کوئی دقیہ نوسی، کوئی قدامت پسند مذہب، کوئی دین، کوئی شریعت بیان کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس بندے کا معاشرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب توحید بیان ہوتی ہے دل سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ساتھ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، قرآن کہتا ہے ان کے چہروں پہ خوشیاں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں خون ود جاتا ہے۔ اب دیکھیں جا کے بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ کی وحدانیت قرآن کھول کھول کے بیان کریں، کوئی دوسری بات ہی نہ کریں، قرآن کی آیت ترجمہ، قرآن کی آیت ترجمہ آپ بیان کریں، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، لوگ آپ کو لڑنے کو آئیں گے، لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے، لوگ آپ کو گستاخ کہیں گے، لوگ آپ کو وہابی کہیں گے، لوگ آپ کو یہ کہیں گے یہ کسی کو مانتا نہیں ہے، یہ ولیوں کی ادب نہیں کرتا، تمیز نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ آپ پڑھیں قرآن، کہیں کہ قرآن کہتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تکلیف آئے کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب اللہ کسی پہ اپنی رحمت چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پوری دنیا مل کے اس سے رحمت دور نہیں کر سکتی۔ بیان کیجئے، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ اور دنیا کے لوگوں آسمان و زمین کے غیب کے خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ بتاؤ آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان نے کل کیا کمانا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بتاؤ لوگوں کس نے کہاں مرنا ہے، کہاں اس کی موت کس حالت میں آئے گی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ آپ بیان کیجئے۔ اللہ کے رسول پہ اترنے والا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ بیان کیجئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ، یہ ساری آیتیں، قرآن کے یہ سارے مقامات، اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بیان کیجئے آپ کہ مشرکوں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی جالا بناتی ہے، اس کو اپنے جالے کے ساتھ جو ڈنڈیاں اس نے دیوار کے ساتھ جوڑی ہیں اس پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اس طرح مشرک کو اپنے جو اس کے روابط ہوتے ہیں، جو اپنے تعلقات نسبتیں ہوتی ہیں ان پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، قرآن کی آیتیں پڑھیں، لوگ کہیں گے آپ ہمیں مشرک کر رہے ہیں، آپ ہمیں لڑائی جھگڑے میں ڈال رہے ہیں،
آپ ہمیں برادری سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ معاملات خراب ہو جائیں گے، رواج ٹوٹ جائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حضرات محترم، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب تقریر کے اندر آپ سنیں، یہ ویڈیوز آج کل تو جو ہے نا وہ میڈیا کا دور ہے، آپ سنیں، خواب میں آیا فلاں ہو گیا، تجربے میں آیا ایسے ہو گیا، فلاں بزرگ کے خواب میں آیا ایسے کرو ایسے ہو جاتا ہے، فلاں کے خواب میں آیا 22 رجب کے کنڈے دو، امام جعفر صادق نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے نہ آپ نے حکم دیا، خواب میں آیا۔ اور ایسے ایسے بدبخت بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں خواب تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے، آپ ایک رات میرے پاس رہے، آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے، پاکستان والوں نے میری قدر نہیں کی، اور لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ، اور رو رہے ہیں، داڑے مار رہے ہیں، کہیں کیلے رکھنے کے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز میں کتنی دفعہ خارج کریں، فلاں کے طریقے میں آیا کتنی دفعہ خارج کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، کتنی دفعہ خارج کریں تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ تذکرے ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بابا جی وجد میں آئے، سر نیچے گرایا، ایسے سر اٹھایا، ہاتھ ایسے کیا، جھٹکا دیا، بیٹا زندہ ہو گیا۔ سنا ہوا قصہ آپ نے؟ واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اور آگے سے بیان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارے خطیبوں، تمہارے علماء کے قرآن پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ہمارے بابوں کی سرنگیوں اور باجوں میں تاثیر ہے۔ اور عوام کہہ رہی ہے سبحان اللہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور میرے بھائی مزاج کو کیا ہوا؟ کہاں گیا مسلمان؟ مسلمان کی عقل و شعور، فہم و فراست کو کیا ہوا؟ آج لوگ خوابوں کو دلیل بنا لیتے ہیں، آج لوگ ادھر ادھر کی باتوں کو دلیل بنا لیتے ہیں، آج لوگ قرآن کو دلیل کیوں نہیں بناتے؟ قرآن کی دلیل کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور کیسے مسلمان ہو تم؟ دلیل مانگو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق؟ رسول اللہ کی حدیث کیا کہتی ہے اس کے متعلق؟ اللہ کی توحید کو سمجھیے۔ اللہ کی توحید وہ ایک کا ہنس ہے جو اگر پیچھے لگا ہو، آگے جتنے زیرو ہو ویلیو بڑھتی جاتی ہے، آپ زیرو دوسری طرف لگا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید اگر پلے نہیں ہے، یاد رکھیے اعمال ہوں گے فَيَجْعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کو ایسے اڑا دے گا جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، وزن نہیں ہوگا ان میں، کیونکہ توحید نہیں ہے۔ یہ وہ سوال ہے کہ ممتحن نے لکھا ہے کہ سوال نمبر 1 لازمی ہے، آپ چاہے جتنے بھی سوال لکھ لیں نمبر پورے نہیں آئیں گے جب تک لازمی سوال نہیں کرتے۔ یہ لازمی ہے، اور ابراہیم نے ساری زندگی اس پہ گزاری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سارے مکے کے مشرک، یہودی، نصرانی، ہر مذہب والے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ سارے کہتے ہیں ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کہتے ہیں پیغمبر میں بتاتا ہوں کہ میرا ابراہیم کیسا تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیہ، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا، ولا نصرانیہ، میرا ابراہیم نصرانی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم تو یک طرفہ مسلمان تھا، وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ ابراہیم نے تو ساری زندگی اللہ کی توحید کے لیے لگا دی، اسی لیے تو رسول اللہ کو حکم ہوا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے پیغمبر میرے ابراہیم کے تذکرے لوگوں کو سناؤ۔ یہ صحابہ، یہ تکلیفیں، یہ تنگیاں، یہ ترشیاں اور یہ معاملات کا خراب ہونا، یہ ساری چیزوں کا فقدان آنا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، جب بھی ان کے دل میں ذرا سی بھی ہمت کم ہو میرے ابراہیم کا تذکرہ کر دینا۔ ابراہیم نے دنیا کی ہر چیز کو میرے لیے لٹایا، ابراہیم نے دنیا کی ہر چیز کی قربانی میرے لیے دی۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم سچا نبی۔ اور میرے نبی کو، نبیوں میں سب سے زیادہ محبت کس نبی سے ہے؟
ابراہیم سے، جو کیا ہے؟ صدیق ہے، جو کیا ہے؟ صدیق ہے۔ اور میرے نبی کو صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کس صحابی سے تھی؟ ابو بکر تھے، ابو بکر سے تھی نا، وہ بھی کیا ہے؟ صحابہ میں ہو تب بھی رسول اللہ کا رفیق صدیق ہے، اور انبیاء میں ہو تب بھی رسول اللہ کو محبت صدیق سے۔ تو صدیقین سے محبت انبیاء کی یہ بڑی گہری محبت ہے، یہ بڑی گہری محبت ہے رسول کریم، صدیقین سے محبت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم کے سامنے توحید کو بیان کرنے کے کئی ایک مقامات پہ تذکرے کیے ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد کو ایک دن کہا کہ یہ جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ان قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ فرمایا ابراہیم ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی کے سامنے رکھیں نا، یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کروائے ہیں، رسول اللہ نے تیجے کا ختم دلوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ سے ملتا ہے کہ 3 دن پھوڑی ایک خاص طریقے کے ساتھ، پھر فاتحہ، پھر ساتہ، پھر 40واں، یہ رسول اللہ سے ملتا ہے؟ یہ درباروں پہ پکی قبریں، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، جانور ذبح کرنا، یہ دمالیں، یہ چرسیں، یہ نشہ، یہ باجے گاجے سرنگیاں، یہ تعویذ، چھلے، کڑے، دھاگے، یہ نبی کریم سے ملتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول سے تو نہیں ملتے، لیکن ہمارے بزرگ یہ کرتے رہے، فلاں نے دھاگا باندھا اس کو بیٹا ہو گیا، فلاں کا ٹخنا درد کرتا تھا اس نے کڑا پہنا، سیون سے آیا ہوا کڑا پہنا، اس کا وہ ٹھیک ہو گیا، فلاں کو بواسیر کی شکایت تھی اس نے وہ چھلا پہنا، ٹھیک ہو گیا۔ کس نے؟ فلاں نے، فلاں یہ کرتا تھا، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے۔ ابراہیم نے بھی یہی پوچھا تھا، او لوگوں بتاؤ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اور مجھے قائل کرو، میری عقل مانے، میرا دل مانے کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ فرمایا بل وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم دلیل تو کوئی نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم فرماتے ہیں انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اگر ایسے ہی ہے تو تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی کے اندر۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کی یہ دعوت دی تو قوم والے کہتے ہیں ابراہیم اور سچ کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو واقعی ان کو نہیں مانتا یا واقعی تیرے پاس حق کی کوئی اور بات ہے؟ آج دیکھ لیں اہل حق کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہے، داڑھی پوری رکھی ہے، کوئی کل نہیں کرواتا، یہ دیگر یہ شرکیہ کام نہیں کرتا، اور لوگ چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یقین مانیں مذاق کرتے ہیں، لا کے چیز سامنے رکھ کے جب بندہ کھانا شروع کر دیتا ہے پھر کہتے ختم تو آیا سے، مذاق کرتے ہیں کہ انہیں کی کرے گا، پھر کہتے ہیں دربار تو لے کے آندے سی مکھاڑے، مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم حق کی بات کر رہا ہے، حق لے کے آئے یا مذاق کر رہا ہے؟ اور توحید والوں کی باتیں اہل حق کو پہلے مذاق ہی لگتی ہیں، لیکن جب اپنے پہ آتی ہے نا، 40 دن جب مولوی کی روٹی گھر سے جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے وہ ابھی صحیح کہندے، یہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ آج کل لوگ بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں، ہم تو پہلے